آداب، ویلکم بیک۔ اب ہم اپنا پروگرام جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کروانا چاہوں گی، کیونکہ پروگرام تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ استقبال رمضان ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے اس رمضان کے مبارک مہینے کا استعمال ہم کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اس کو استقبال کرنے جا رہے ہیں ہم بہت طریقے سے۔ اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، سب سے پہلے ہما تقوی جی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج آپ میرے ساتھ استقبال کرنے جا رہی ہیں رمضان کا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ میں، آپ اور ہمارے تمام پاکستانی اور آل اوور دا ورلڈ جو لوگ ہیں، ہم سب استقبال کریں گے رمضان کا اس طرح جس طرح پروردگار چاہتا ہے انشاءاللہ۔ خیر آفت سے ساتھ میرے نورید فاطمہ جی موجود ہیں، اور نورید فاطمہ جی نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی کہ یہ سنت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور تمام ائمہ مشائخ اور تابعین کی یہ سنت ہے کہ وہ رمضان المبارک کا اس طرح سے استقبال کیا کرتے تھے جیسے کہ کوئی مہمان اپنے ساتھ تحفے تحائف لے کر، بہت قیمتی چیزیں اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہو، اور اس کے استقبال کے لیے جس طرح سے تیاریاں کی جاتی ہیں بالکل اسی طرح سے، اور یہ مسنون ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ شعبان کے آخری شب کے اندر جو انہوں نے ارشاد فرمایا، اس میں حکم دیا کہ تم رمضان کے استقبال کیا کرو۔ بہت خوب۔ ساتھ ساتھ جو ابھی بچیاں ہمارے پاس بڑی پیاری پیاری بیٹھی ہیں ان کا بھی تعارف کرانا چاہوں گی، مگر میں نہیں، شبینہ ماجدہ جو ہے وہ تعارف کروائیں گی اپنا پورے گروپ کا، جو آج ہمارے ساتھ یہاں پہ نعت عقیدت سے پیش بھی کرے گی۔ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ندا نور، اور لیفٹ سائڈ پہ موجود ہیں سمیرہ اکرم، جو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت انداز میں میرے ساتھ مل کر نعت خوانی کرتی رہتی ہیں۔ ان کی ٹریننگ بھی آپ؟ جی بالکل، میں ان کی ٹریننگ خود کرتی ہوں، اور ہم باقاعدہ ٹریننگ میں رہتے ہیں۔ اور اچھا، اور ان کا تعارف کون کروائے گا؟ یہ جو پیاری سی اسمائل کر رہی ہیں بچی، ان کا تعارف کون کروائے گا؟ ان کا تعارف میں کرا دیتی ہوں جی۔ میرے ساتھ حلیمہ خان ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ سے شبینہ کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ تو میرے شو پہ بھی آ چکی ہے۔ جی جی، اور بہت اچھا ماشاءاللہ نعت پڑھتی ہیں، نعت خوانی کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ سدرا انور صاحبہ ہیں، یہ آل پاکستان ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں، کلام اقبال میں، نعت میں، ایون تلاوت کلام پاک میں فرسٹ پرائز لے چکی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب اپنا ذرا پروگرام کا آغاز طریقے سے کرتے ہیں، اور ٹاپک آج ہمارا کچھ اس طرح کا ہے، جیسے میں نے بولا کہ رمضان کی بات کر رہے ہیں اور استقبال رمضان ہے، تو استقبال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو افطاری میں بلایا جا سکتا ہے، سحری کرائی جا سکتی ہے، اور نیکیاں کی جا سکتی ہیں، عبادات کیے جا سکتے ہیں۔ خاص ان لوگوں کے لیے آج کا شو ہے، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں وہ جو عورتیں ہیں جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایک بہت ڈپریشن میں آ جاتی ہیں، خاص طور پہ مجھ سمیت، میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں گی، کہ میاں کو بھی ٹائم دینا ہے، گھر کو بھی ٹائم دینا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اب رمضان میں سحری کی بھی تیاری ہے، گھر والوں کو، جو گھر کے مرد افراد ہیں ان کو باہر بھیجنا بھی ہے کہ آپ جا کے نماز پڑھیں مسجد میں، ان کے کپڑے بھی استری ہونے چاہیے، ان کی سحریاں اور افطاریاں بھی تیاری ایک طریقے سے ہونی چاہیے۔ ہر گھر میں رہنے والے بندے کی ہر ایک کی الگ الگ ڈیمانڈ ہے کہ میں نے یہ کھانا ہے سحری پہ، میں نے وہ کھانا ہے، ہر ایک اپنے اپنے موڈ کے حساب سے کھاتا ہے۔ کسی کو معدے کی پرابلم ہے تو وہ دہی لیتا ہے رات کو سحری میں، کسی کو جگر کے کوئی امراض ہیں تو کوئی وہ اس حساب سے اپنی سحری کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے پراٹھے کھانے۔ تو جو گھر بیٹھی عورت ہے اس نے اس افطاری میں، سحری میں وہ ساری چیزوں کا انتظام بھی کرنا، اور ساتھ ساتھ اپنی عبادات کو بھی لے کے چلنا ہے کہ اپنی عبادت وہ کیسے کمپلیٹ کر سکتی ہیں اپنی ساری چیزوں کو۔ وہ رمضان ایسا ایک مہینہ ہے جس میں آپ اپنی عبادت دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کریں، جب روزہ رکھیں تو اپنی نمازیں، کوئی بھی چیز ایسی آپ مس نہ کریں۔ تو سب سے پہلا میرا سوال جو ہے میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ایسا کیا طریقہ ہم استعمال کر سکتے ہیں جو گھر بیٹھی جو میری بہنیں ہیں مجھ سمیت، ہم اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے باہر کام کو بھی اور گھر کو بھی، اور اپنی اس پورے رمضان میں جتنی بھی ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں اس مہینے سے، تو وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ ہاں، پہلی بات کہ بہت اچھا یعنی کہ ٹاپک آج ہمارا آپ لے کے چل رہے ہو، کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ خواتین ٹینشن میں آ جاتی ہیں جب رمضان آتا ہے،
اگر دیکھا جائے تو رمضان جو ہے وہ خالق اکبر کا بہترین تحفہ ہے، اور پروردگار عالم نے اس ماہ کو اپنے آپ سے منسوب بھی کیا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد اس کا اجر میں جانوں اور میرا بندہ جانے. جی یعنی کہ پہلا تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام رمضان کی صورت میں، اور جیسے بھی میری بہن نے بہت پیارا کہا کہ ایک مہمان، ایسا مہمان جو تحفے تحائف لے کے آ رہا ہے، تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ تعالیٰ کی عطاءات، اتنی زیادہ عطائیں ہم پہ ہو جاتی ہیں کہ عام حالت میں انسان سو رہا ہے تو اس کا سونا شمار ہے، اور رمضان میں روزے کی حالت میں آپ سو رہے ہیں تو آپ کا سانس لینا بھی عبادت ہے. کیا بات یعنی کہ یہ ہے. اب آپ نے جیسا کہ کہا کہ رمضان کو ہم کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں اپنے ٹائم کو، تو اگر آپ دیکھیے تو اسلام جو ہے بیسکلی وہ دین فطرت ہے. نیچر سے ہٹ کے اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر ہم نے اپنی لائف سٹائل کو دوسرے مذاہب یا دوسرے لوگوں سے امپریس ہو کے اس کو اس طرح ڈھال لیا ہے تو اس میں قصور ہمارا ہے. لیکن رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمیں یاد دلائے کہ دین فطرت ہے کیا، اصل میں تمہاری زندگی کی روٹین ہے کیا. ہمارے کام 4 بجے شام تک ختم نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم سحری سے اٹھ کر اپنے 9 بجے تک کے ٹائم کو دیکھیں تو آپ اس ٹائم میں اپنے سارے کاموں کو ختم کر سکتے ہیں. سحری کے وقت سے 9 بجے تک کے ٹائم، سحری سے 9 بجے تک. 9 بجے مرد آفس جاتے ہیں نا، اور ہمارے ہاں کام شروع کب ہوتا ہے؟ 12 بجے. جی جب آپ سو کے اٹھتے ہیں فجر کی نماز چھوڑ کے، اب یعنی کہ ہمارے یہاں جو روٹین بن گئی، معذرت کے ساتھ میں کہوں گی کہ فجر آج ہم کھل کے ذرا بات کریں گے کہ جو ہم لوگ کی روٹین خراب ہو گئی ہے آج ہم اس کو ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، سب کی بہتری اپنی بہتری. اسی لیے میں نے اس بات کو کہا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. فطرت کیا ہے؟ انسان کی نیچر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کو بنایا وہ کسی کو زحمت میں یا تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا. رمضان جو ہے، اگر میں کہوں کہ رمضان صرف ہمیں ایک یاد کروانے کے لیے آتا ہے کہ ہمارا زندگی کا رہن سہن کس طرح ہونا چاہیے. جی آپ دیکھیے ہم دن میں 4 مرتبہ کھاتے ہیں. آپ عام روٹین دیکھیے، ناشتہ کرتے ہیں، فوراً عورت کو ٹینشن ہو جاتی ہے دوپہر کے کھانے کی. جی پھر اس کے بعد شام کی چائے کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد رات کا کھانا. 4 مرتبہ آپ کھاتے ہیں. لیکن رمضان میں جب آپ آتے ہیں تو رمضان میں آپ کا کھانا 2 وقت پہ محیط ہو جاتا ہے. جب آپ 2 وقت پہ کھاتے ہیں تو صبح بھی آپ کا پراپر ناشتہ، پراپر کھانا سحری کے وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ فجر کے وقت کھا کے کام میں آ جائیے، کام میں لگ جائیے، تو پھر آپ کو کھانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی. جی بالکل. جب جب آپ کا کام ختم ہو گیا اس کے بعد شام میں جب آپ نے کھایا تو وہ ہم جو رات میں کھانا کھاتے ہیں اپنی روٹین کو اگر آپ دیکھیے تو ہم 10:30 9 10 بجے کے درمیان کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس اس کو ڈائجسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ افطاری کا ٹائم دیکھیے تو افطاری ایک آئیڈیل ٹائم ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں اور کھانے کے بعد آپ آرام فرمائیں، عبادت کیجیے، تو آپ 12 بجے تک دیکھیں آپ فریش ہوتے ہیں. اچھا، تو اب آپ ٹائم ڈسٹریبیوشن کی بات آپ کریں تو رمضان تو ہے ہی اس لیے کہ آپ کو بتائے کہ وقت کی تقسیم کس طرح کی جائے. تو اب اگر ٹینشن کی بات آپ کر رہے ہو تو اس میں ٹینشن ہے ہی نہیں. جب آپ صبح اٹھے، فجر کے وقت اٹھے، آپ نے اپنے کاموں کو مکمل کیا. کیونکہ ہوتا یہ تو کچھ میں نے جو گھروں میں نارملی دیکھا ہے، ایون مائی سیلف، لائک ہوتا یہ کہ اگر عبادت کی طرف زیادہ ہم دھیان دیتے تو کافی چیزیں مس ہو رہی ہوتی ہیں، وہ مینج نہیں کرنا آ رہا ہوتا. کیونکہ پورے سال کی ہماری روٹین کچھ اور ہوتی ہے، اور ایک دم سے جب ہم رمضان آتا ہے تو اس میں ہماری روٹین بالکل ایک دم سے چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں آتے آتے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو اگر ہم اس کی تیاری پہلے سے، جیسے استقبال رمضان کا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہو، بالکل دیکھو اگر آپ یہ کہہ رہے ہو تو رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے. جی، شعبان کا مہینہ منسوب ہے نبی پاک سے. بالکل تمام مجمع کو پتہ ہے اس بات کا. تو اب یہ ہے کہ وہ نبی پاک سے ہے تو اس کی بات یہ ہے کہ اس میں روزے بھی ہیں. جی بالکل. جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پریکٹس کروائی ہے کہ رمضان کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک. جس نے شعبان میں روزے رکھ لیے اس کے لیے رمضان آسان ہے. جی. اس کو کیونکہ اس کو پریکٹس ہو گئی، اس نے وہاں پہ سحری بھی کی، اس نے افطاری بھی کی، عبادت کو ڈسٹریبیوٹ بھی کیا. اسلام نام صرف رمضان کی عبادت کا نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگ صرف ایک مہینے میں مسلمان بن کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ابدیت ادا کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. اسلام تو نام ہے کہ آپ پورے سال کی روٹین کو اسی طرح رکھیں. اب شعبان کا مہینہ ہے، اس میں بھی عبادتیں تھیں، اس میں مسنون دعائیں تھیں، اس میں بھی نوافل تھے، اس میں بھی تمام روزے تھے جو کہ مستحبات میں آتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ رکھیں تو آپ کو رمضان جو ہے وہ مشکل نہیں لگے گا. پہلے تو استقبال رمضان ہے، اور اب بعض روایتوں میں ہے، بلکہ میری بہن بھی اس سے ایگری کریں گی کہ آخری شعبان کے جیسے 27 28 29 یہ 3 روزے جو ہیں استقبال رمضان کے لیے، اگر آپ رمضان کا استقبال حالت روزہ میں کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو 70 گنا روزے کا ملتا ہے. کیا بات ہے. استقبال رمضان کے جو روزے ہیں ان کو اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کا جو رمضان کا ثواب ہے وہ دگنا آپ کو ملتا ہے، دگنا بھی اگر آپ حالت روزہ میں کرتے ہیں. اچھا. تو اب عبادت اور دین یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. ہمیں اس لیے مشکل لگتی ہیں کہ ہم نے عام زندگی میں عبادت کو علیحدہ رکھ دیا ہے اور دین کو علیحدہ کر دیا ہے.
یعنی کہ زندگی کو. تو اگر آپ اپنی دنیاوی زندگی میں عبادت کا ٹائم اسی طرح رکھیں تو رمضان میں آ کے بس یہ ہوتا ہے کہ یہ مینیج ہو جاتا ہے اپنی روٹین کو تھوڑا بیلنس کرتے ہوئے. اور آپ نے جیسے بتایا کہ دگنی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے. اچھا ایک حمد ہم ذرا سنتے ہیں پہلے, اس کے بعد پھر نورید فاطمہ کی طرف آؤں گی. مگر حمد سے واپس ہم آئیں گے, ابھی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد حمد جو ہے آپ سنیں گے, اور حمد کے بعد ہم نورید فاطمہ سے پوچھیں گے کہ ڈائٹ کیا ہونی چاہیے رمضان کی ایگزیکٹلی. ہم کیا کیا چیزیں ایسی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں جس سے ہمارے معدے خراب نہ ہوں, جس سے ہمارے دن بھر کی جو انرجی ہے وہ ہم گین کر سکیں. خاص طور پہ جو بچیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی جو بچے ہیں, ان کو کیا ایسی ڈائٹ کھلائیں جو ایزیلی ان کو اس گرمی کی حالت میں زیادہ ایک ہیوی ڈائٹ نہ دے. تو وقفہ درکار ہے, وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ ملتے ہیں. آداب. صبح کی فضا